لیکن اس ملک کے اندر باقاعدہ ان کے لشکر بنائے گئے، ان قاتلوں کے، تکفیریوں کے، حملے کریں، علماء پر حملے کریں، مساجد پر، درباروں پر، مزاروں پر، امام بارگاہوں پر حملے کریں، اور پھر یہ بکے ہوئے لوگ، یہ قاتل، بے رحم قاتل، انہوں نے پھر نہ کوئی سکول چھوڑا، نہ کوئی بازار چھوڑا، نہ کوئی جگہ چھوڑی، نہ کوئی مسجد چھوڑی، نہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں کے جوان ہیں یا افسر ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا مارا، جو بھی ان کے راستے میں رکاوٹ بنا یا جس کے لیے ان کو پیسے مل گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ ہمیں موقع دیا کہ آپ کے توسط سے اس مقدس مہینے کے حوالے سے اور بعض اہم ایشوز کے حوالے سے گفتگو کریں، اور یہ ہماری گفتگو پاکستان کے عوام تک بھی پہنچے اور جو ذمہ دار ہیں ہمارے حکمران ان تک بھی پہنچے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری، شیعہ ہو یا سنی، ان کی تمام بنیادی کتابوں میں سب میں درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی روئے. جب وجہ پوچھی گئی، کہا مجھے جبرائیل نے بتلایا کہ میں نے اس بچے کو، نواسے کو، میری امت بلا جرم و خطا پیاسا شہید کرے گی، ظلم کرے گی، اور میں رو رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں، رسول پاک عمر ہمارے لیے سنت کے ذکر کریں. اگر اللہ کا نبی حسین پر ہوئے ذکر شہادت سن کر ہمیں بھی کیا غم نہیں منانا چاہیے مولا حسین کا؟ اسی لیے شیعہ اور سنی طول تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے رہے، عزاداری کرتے رہے صدیوں. روز شہادت بھی معروف حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے، جسے حبر الامہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا خواب میں کہ آپ کے بعد گرد و غبار کٹے ہوئے تھے، آپ کی آستینیں الٹی تھیں، گریبان چاک تھا، آنکھیں سرخ تھیں، گرد و غبار کا چہرے پر، ہاتھ میں ایک زر تھا. میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا یہ حال کیسا؟ کہا کربلا میں میرا حسین مارا گیا ہے، اپنے ساتھیوں سے شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ خون ہے میرے ہاتھ میں جو زر میں جمع کرتا ہوں کربلا میں، تو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. شہادت امام حسین علیہ السلام پر اللہ کے نبی کے سر پر امامہ نہ رہے، گریبان چاک ہو اللہ کے نبی کا، آستینیں الٹی ہوئی ہوں، غم کی حالت میں ہو، چہرے پر گرد و غبار ہو، مٹی ہو، خاک ہو. یہ غم کی حالت ہے اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی خواب میں آئے تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا. آپ کا رخ کوئی اور نہیں دھار سکتا. اسی وجہ سے پھر بہت روایات ہیں، حدیث ہیں، صحیح حدیث ہیں. ذخیرہ حدیث کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ذکر، ان کی شہادت کا تذکرہ، شہادت سے پہلے بھی غم، شہادت کے دن بھی غم، اور بعد بھی غم. یہ سنت رسول ہے، اور اسی بنیاد پر شیعہ سنی مسلمان پوری دنیا میں 1400 سال سے یہ حسینی امام حسین کا غم مناتے آئے ہیں. اور پاکستان کی سرزمین پر یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اس وطن عزیز کے اندر اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہم ہندوؤں کی تسلط میں نہیں رہنا چاہتے، ہم آزاد ملک میں آزاد رہنا چاہتے ہیں.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک اور وطن کے اندر ایسے تکفیری ٹولے پالے گئے جنہوں نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر حملے شروع کیے، خودکش حملے، بم دھماکے کیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اذانیں دینے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آئے تھے، سب نمازیں پڑھتے تھے، سب روزے رکھتے تھے، سب اذانیں دیتے تھے، یہاں تک کہ روز عاشور کربلا میں کہتے تھے کہ امام حسین کو جلدی مارو تاکہ نماز ظہر اپنے وقت کر رہے۔ عجیب یہ ناسبیت اور خارجیت ہمارے وطن کے اندر، اس کو رواج دیا گیا۔ اس ملک کے اندر آج بھی شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں۔ آپ مجالس اعظام میں جا کے دیکھیں، اکثریت اہل سنت کی اس میں آتی ہے، شیعہ بھی آتے ہیں۔ لیکن اس ملک کے اندر باقاعدہ ان کے لشکر بنائے گئے، ان قاتلوں کے، تکفیریوں کے، حملے کریں، علماء پر حملے کریں، مساجد پر، درباروں پر، مزاروں پر، امام بارگاہوں پر حملے کریں، اور پھر یہ بکے ہوئے لوگ، یہ قاتل، بے رحم قاتل، انہوں نے پھر نہ کوئی سکول چھوڑا، نہ کوئی بازار چھوڑا، نہ کوئی جگہ چھوڑی، نہ کوئی مسجد چھوڑی، نہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں کے جو جوان ہیں یا افسر ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، مارا جو بھی ان کے راستے میں رکاوٹ بنا یا جس کے لیے ان کو پیسے مل گئے انہوں نے کر دیا۔